بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویکرہ تقدیم العبد، اور مکروہ ہے امامت کے لیے آگے کرنا غلام کو، لأنہ لا يتفرغ للتعلیم، کیونکہ وہ فارغ نہیں ہوتا تعلیم کے لیے، لہذا اس کو علم نہیں ہوگا تو اس کو آگے کرنا صحیح. والاعرابی، اور کس کو؟ اعرابی کو. لأن الغالب فیہم الجہل، کیونکہ غالب ان میں کیا ہوتا ہے؟ جہل ہوتا ہے. والفاسقی، اور فاسق کو آگے کرنا بھی صحیح نہیں. لأنہ لا یہتم لأمر دینہ، کیونکہ وہ اپنے دینی معاملات کا اہتمام نہیں کرتا. والاعمى، اور کسی نابینا کو بھی آگے نماز کے لیے کھڑا کرنا درست ہے نہیں. لأنہ لا يتوقع نجاست، ہے کیونکہ وہ نجاست سے بچتا نہیں. اور ولد زنا کو، لأنہ لیس لہ اب، کیونکہ اس کا کوئی ابا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یشفقہ، جو اس پر شفقت کرے، یعنی اس کو کچھ سکھائے، پڑھائے لکھائے. فیغلب علیہ الجہل، پس غالب ہوگا اس پر کیا؟ جہالت. وللنفی تقدیم ہؤلاء تنفیر الجماعہ، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو آگے کرنے میں جماعت کو بھگانا لازم آئے گا، کہ جب لوگ جائیں گے یار ایسے فاسق کو کھڑا کیا ہے، اور کیا ہے ولد زنا کو کھڑا کیا یا غلام کو کھڑا کیا ہے، تو لہذا لوگ نہیں پڑھیں گے نماز کے پیچھے. فَإِن تَقَدَّمُوا جَازَ، اور اگر آگے بڑھ کے انہوں نے پڑھا لی تو نماز جائز ہے، نماز ہو جائے گی. یہ قول علیہ السلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، نماز پڑھو ہر نیک و فاجر کے پیچھے. ولا یطول الامام بہم الصلاۃ، اور نہ لمبی کرائے امام لوگوں کو نماز، بلکہ مختصر پڑھائیں. یہ قول علیہ السلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اما قوما فلیصلی بہم صلاۃ اضعافہم، جو امامت کرائے کسی قوم کی، بس چاہیے کہ نماز پڑھائے ان کو ان میں سے ضعیف آدمی کی نماز. ان میں سے جو سب سے کمزور ہے نا، وہ اگر اپنی اکیلے نماز پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ تو ویسے ان کو نماز پڑھائے، سمجھا؟ اس کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھائے. فإن فیہم المریض، پر بے شک جماعت میں بیمار آدمی بھی ہوتے ہیں، والکبیر، اور بوڑھے آدمی بھی ہوتے ہیں، وذو الحاجہ، اور حاجت والے بھی ہوتے ہیں، تو لہذا مختصر نماز پڑھانی چاہیے. سمجھا؟ وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ الْجَمَاعَةَ، اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ پڑھیں اکیلی، یعنی کوئی مرد ان کے ساتھ نہ ہو، اکیلی جماعت کے ساتھ. لأنها لا تخلو عن ارتکاب محرم، کیونکہ یہ صورت خالی نہیں مکروہ تحریمی فعل کے ارتکاب سے. اور وہ کیا ہے کہ ان کی جو امام ہوگی نا، وہ درمیان میں کھڑی ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ معاملہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن ان کو کرنا پڑے گا ننگے کی طرح، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا جو ہے وہ پہلے نماز پڑھائی تھی تو کیا ہے، بیچ میں کھڑی رہی تھی، ٹھیک ہے نا، بیچ میں کھڑی. پھر اعتراض ہوگا تو عائشہ نے پڑھائی تو پھر مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابتدا اسلام پر محمول تھا. بات آ رہی سمجھ میں نہیں؟ الحمدللہ. کہتے ہیں وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ، مکروہ عورتوں کے لیے کہ وہ پڑھیں اکیلی جماعت سے نماز. لأنها لا تخلو عن ارتکاب محرم، کیونکہ یہ خالی نہیں محرم یعنی مکروہ تحریمی چیز کے ارتکاب سے. وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وسط الصف، اور وہ یہ ہے کہ امام کھڑا ہوگا صف کے درمیان میں. فَيَكْرَهُ، بس مکروہ ہے، کالعورات، ننگے آدمی کی جماعت کی طرح. آئی بات سمجھ میں؟ وَإِنْ فَعَلْنَا، لیکن اگر عورتوں نے جماعت کر لی تو قامت الامام وسطہن، کھڑی ہوگی ان کی امام ان کے درمیان میں. لأن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلت كذلك، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا تھا. وحمل فعلها، پھر اعتراض بھائی کہ پھر مکروہ کیوں ہے؟ کہیں گے کہ اور معمول کیا جائے گا ان کا فعل جماعت والا ابتدا اسلام پر. وَلِأَنَّ فِي التَّقْدِيمِ زِيَادَةُ الْكَشْفِ،
کیونکہ امامہ کے جو امام عورت ہے اس کے آگے کھڑے ہونے میں اس کے کشف کا زیادہ احتمال ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پردہ دری ہو جائے گی. سمجھا؟ ومن صلی مع واحد، اور جو شخص نماز پڑھے ایک بندے کے ساتھ، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے اور ایک مقتدی، تو اقامہ عن یمینہ، اس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے. یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی وجہ سے فإنہ علیہ السلام صلی بہ، تو بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، وقامہ عن یمینہ، اور ان کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا. ولا یتأخر، اور ایک آدمی جب نماز مقتدی ایک ہی ہو تو پیچھے ہو کے نہ کھڑا ہو امام سے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ یضع اصابعہ عند عقب الامام، کہ وہ اس برابر میں کھڑا ہو لیکن تھوڑا پیچھے ہو، کہ وہ اپنی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس رکھے. یہاں سمجھا؟ والاول ہو ظاہر، اور پہلی صورت زیادہ ظاہر ہے. وان صلی خلفہ او فی یسارہ جاز، اور اگر ایک ہی مقتدی نے نماز پڑھی اس کے پیچھے یا بائیں جانب کھڑے ہو کر تو جائز ہو جائے گا، لیکن وہ مسیح اس کو کیا ہوگا؟ اس نے برا کیا، وہ برا کرنے والا ہوگا، لأنہ خالف السنہ، کیونکہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے. سمجھ رہے ہو؟ وَإِنْ أَمَّا اثنین، اور اگر امامت کرائے دو بندوں کی، جماعتی دو ہیں ایک پیشوا، تقدم علیہما، تو ان دونوں پر آگے کھڑا ہو جائے. اور امام یوسف رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ یہ توسطہما، ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو، ایک دائیں جانب کھڑا کرے ایک بائیں جانب. ونقل ذلك، اور یہی منقول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. ورنہ ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث پاک ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقدم علی انس والیتیم، آپ آگے کھڑے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرا یتیم ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا ان دونوں سے، حین صلی بہما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نماز پڑھائی. کہتے ہیں فہذا للافضلیہ، کہ یہ جو حضور کی حدیث ہے یہ افضلیت پر دلالت ہے. والاثر، اور جو صحابی کا فعل ہے وہ دلیل الاباحہ، کس کی دلیل ہے؟ مباح ہونے کی دلیل ہے. ولا يجوز للرجال، اور جائز نہیں ہے مردوں کے لیے کہ یقتدوا بامرأۃ او صبی، کہ وہ مقتدی بنے، اقتداء کریں کسی عورت کی یا کسی بچے کی. اما المرأة، تو بہرحال عورت، فلقول علیہ السلام، بس اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کہ ان کو پیچھے رکھو جیسا کہ اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے. قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان میں پہلے مومنین فی المومنات، پھر مسلمین پھر مسلمان. فلا يجوز تقدیم، لہذا اس کو آگے کرنا جائز نہیں ہے. فاما الصبی، بہرحال چھوٹا بچہ، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. فلأنہ متنفل، کیونکہ وہ نفل نماز پڑھنے والا ہے، فرض پڑھے پھر بھی اس کی نفل ہوگی. سمجھا؟ فلا يجوز اقتداء المفترض بہ، لہذا فرض پڑھنے والے کی اقتداء اس کے پیچھے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وفی التراویح والسنن المطلقہ، اور تراویح میں اور سنن مطلقہ میں جوزوا مشائخ بلخ، مشائخ بلخ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے. بچہ سمجھا؟ فلم یجوز مشائخنا، لیکن ہمارے مشائخ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. ومنہم من حق الخلاف فی النفل المطلق، اور بعض لوگوں نے اختلاف کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، نفل مطلق کے بارے میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، کہ کیا ہے؟ ایک فرماتے ہیں کہ نفل ان کے پیچھے جائز ہے، ہاں نفل پڑھنے والے کے بچے کے پیچھے جائز ہے، اور دوسرے کہتے ہیں جائز ہے نہیں. یہ اختلاف ایک ثابت کیا ہے. سمجھا؟ والمختار، اور مختار یہ ہے کہ انہ لا یجوز فی الصلوات کلھا، کہ تمام نمازوں میں بچوں کی اقتداء جائز نہیں ہے. لأن نفل الصبی، کیونکہ بچے کا جو نفل ہے وہ کم ہے بالغ کے نفل سے. کیسے کم ہے؟ کہ بچہ اگر نماز فاسد کر دے، توڑ دے بیچ میں، تو اس پر قضا لازم، بڑا توڑ دے تو قضا لازم ہے. تو لہذا بچے کا نفل کم درجے کا ہوا.
بات آئی سمجھ میں؟ ہاں صحیح سمجھ میں آیا نا؟ لأن نفل الصبی دون نفل البالغ، کیونکہ بچے کا نفل جو ہے وہ کم ہے بالغ کے نفل سے، سمجھے؟ حیث لا یلزم القضاء، اسی وجہ سے بچے پر قضا لازم نہیں ہوگی، بالافساد، اس نفل کو آدھے میں فاسد کرنے سے، بالاسباب۔ ولا یبنى القوی علی الضعیف، لہذا قوی کی ضعیف پر بنا صحیح نہیں ہے، بخلاف مظنون کے۔ بخلاف اس کے، مظنون کہتے ہیں وہ شخص جس کو یہ خیال ہو کہ میرے ذمہ نماز ہے، حالانکہ نماز زیادہ کوئی ایسا بھی نماز پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اس کو یاد ہے میں نماز نہیں پڑھی، اور نماز پڑھنا شروع کرے، نماز پڑھنا، اس کے پیچھے نفل نماز جائز ہے، اس کے پیچھے بول لیتی ہے، پڑھی ہو جائیں بس سمجھے، پڑھی نہ ہے، لأنه مجتہد فی، کیونکہ اس میں وہ اجتہاد کرنے والا ہے، فاتبر العزم، لہذا عارض کو معدوم قرار دیا جائے گا، بخلاف اقتداء الصبی بالصبی، جب بچہ بچے کے اقتداء کرے تو یہ جائز ہے، لأن الصلاۃ متحدہ، کیونکہ نماز ایک ہی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔